حدیث کے تفصیلی الفاظ ہیں. تو یہ جو حج عمرہ ہوگا کس لیے ہوگا؟ اس میں نیت بنا کر کے کیا جائے. کیا نیت کرنا چاہیے؟ پہلی نیت تو یہ ہو ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. ہم وہاں جب پہنچیں گے گویا کہ نبی سے ملاقات ہو رہی ہے. ایک روایت میں نے پڑھی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب سور پھونک دیا جائے گا تو کعبۃ اللہ چل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے گا اور جا کر کے یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگوں نے میرا طواف کیا ہے ان کے لیے میں کافی ہوں، میں ان کی سفارش کر دوں گا. جو لوگ طواف نہیں کر سکے ہیں ان کی سفارش آپ کر دیجیے. اب جب ظاہر سی بات ہے حاجی یہ طلب لے کر کے جائے گا تو پھر وہاں جانے کے بعد سیلفی لے گا، وہاں جا کے فضولیات میں لگے گا، وہاں جا کے فوٹو کھینچے گا، مکہ ٹاور گھومنے نہیں جائے گا، بلکہ اب تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں وہاں جاؤں تو زیادہ سے زیادہ طواف کروں، عمرہ کروں، اور اپنے ان اوقات کو جو اللہ نے آج قبول کیا ہے ان کو میں وہاں پر اس حال میں گزاروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور کل مجھ کو کعبۃ اللہ کی سفارش اور شفاعت حاصل ہو جائے. ورنہ آج میں بتلا رہا ہوں اور میں اپنے ان بھائیوں سے جو جا رہے ہیں ان سے عاجزانہ درخواست کروں گا کہ ہماری نسبت بہت اونچی ہے، ہماری نسبت مسجد سے لگی ہوئی ہے، ہم امام اور مؤذن ہیں. ہمارا عمل وہ ہونا چاہیے کہ وہاں سے آنے کے بعد ہم قوم کی رہبری کرنے لگیں، قوم کے رہبر بنے اور جا کر کے بتائیں کہ وہاں جا کر کے موبائل میں نہیں لگنا، فضولیات میں نہیں لگنا، لایانی میں نہیں لگنا، اپنے اوقات کو صحیح ڈھنگ سے حرم میں گزارنے کی کوشش کرنا، بلکہ ہر وقت یہ ڈرتے رہنا کہ مجھ سے کوئی بے ادبی گستاخی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ہم جب کہیں کسی کے یہاں مہمانی کے لیے جاتے ہیں تو جب میزبان یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا مہمان بہت سلیقے مند ہے، بہت اچھے انداز سے اوقات گزارتا ہے، تو پھر میزبان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ مہمان بار بار آتا رہے. اگر ہم حرم شریف جا کر کے اللہ کے مہمان بن کر کے پورے آداب کی رعایت کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ اوقات گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ وہاں کی بار بار کی حاضری عطا کریں گے کہ بہت سلیقے مند مہمان ہے، اپنے اوقات کو قیمتی بناتا ہے. اسی طریقے سے مدینہ پاک میں جب رہیں گے وہاں ہم جب نبی کے دربار میں پہنچیں گے اور سلیقے سے اور ادب کے ساتھ سلام پیش کریں گے. ورنہ ایسی ڈر لگتی ہے جب لوگ سلام پیش کرنے جاتے ہیں اتنے بے ڈھنگے اور بے سلیقہ جاتے ہیں، ڈر لگتے ہیں کہ کہیں ہم نہ محروم ہو جاوے. آج وہاں آپ لوگ یہ ماحول جا کر دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاتے ہیں، ہاتھ میں موبائل لیے ہوتے ہیں، گھر والوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں دیکھو ابھی یہاں پہنچا، ابھی یہاں پہنچا. ہماری تو روح کانپ جاتی ہے. میں آپ لوگ کو بتاتے چلوں ہمارے اکابرین ایسے ایسے گزرے ہیں جب نبی کے روضے کے قریب جاتے تھے تو ان کے قدم نہیں اٹھتے تھے کہ میں کیا منہ لے کر کے وہاں پہنچوں گا، میں نبی کے سامنے کیا کہوں گا، مجھ سے تو بن بھی نہیں پڑے گا. لیکن آج وہاں کا ماحول ہے جس سے دل دکھتا ہے کہ ہمارا یہ حاجی وہاں سیلفی لیتا ہے اور بے ادبی کی انتہا ہو گئی. اب تو بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے اپنے موبائل کو سنہری جالی کی طرف یوں کرتے ہیں بلکہ مواجہہ شریف میں ایسے لگاتے ہیں جیسے کوئی فوٹو آ جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے. ایک صاحب کشف بزرگ کے خام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ کہا تھا جب تک کہ میں زمین پر تھا تو مشرکین اور کفار نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور آج جب میں زمین کے نیچے آیا ہوں تو میرا ایمان والا بندہ، اے اللہ کا ایمان والا بندہ اور میرا امتی مجھ کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اس لیے میری عاجزانہ آپ لوگوں سے درخواست ہے، ہم مسجد سے نسبت رکھتے ہیں، ہم امام اور مؤذن ہیں، اتنے سلیقے سے سلام پیش کرنے جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ مالے گاؤں کے علماء، ائمہ اور مؤذنین کا یہ قافلہ ہے، اس کی برکت انشاءاللہ ہمارے شہر کو ملے گی. میری درخواست ہے اس انداز سے وہاں پر جائیں، اس انداز سے سلام پیش کرے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے معارف القرآن لکھا ہے کہ وہ پوری عمر موجہ کے سامنے جا کر سلام نہیں پیش کیا ہے بلکہ دور امام کے محراب کے پاس کھڑے رہ کر سلام پیش کرتے تھے. اتنا دین کا کام کرنے والا شخص ان کے حالات میں لکھا ہے. ایک مرتبہ اپنے بیٹے مفتی تقی صاحب کو بلایا اور کہا کہ بیٹا تمنا اور خواہش تو بہت
چاہت ہے کہ میری موت رمضان شریف میں آئے اور رمضان کی برکتیں و فضیلت مجھ کو حاصل ہو، لیکن دھوپ بہت تیز ہے، بہت سخت ہے، میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ مجھ کو رمضان میں موت مت دینا کہ میری وجہ سے بہت سے روزے داروں کا روزہ خراب ہو جائے گا، مجھ گنہگار کا جنازہ کاندھے پر تپتی ہوئی دھوپ میں لے کے چلیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ کے لیے کیا مشکل، رمضان کی فضیلت بھی دیں گے۔ ان کا انتقال عید کے بعد ہوا۔ وہی مفتی شفیع صاحب کبھی روزے کے سامنے جا کے سلام نہیں پیش کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے خطبات میں اس بات کو لکھا ہے کہ انتقال سے چند روز پہلے والد صاحب نے مجھ کو بلایا، کہا کہ بیٹا میرے پاس ایک امانت ہے، میں تم کو دیے جا رہا ہوں، میں نے زندگی میں اس کو اب تک اس لیے بیان نہیں کیا کہ لوگ مجھ کو تبرک بنائیں گے، میرے پاس برکت حاصل کرنے آئیں گے، میں تو گنہگار آدمی ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور آ کر کے کہا کہ محمد شفیع میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے مواجہے کے سامنے آ کر سلام پیش نہیں کرتے، تم کو ادب مانے ہیں، تم کو بے ادبی کا خیال ہوتا ہے، میں تم کو ایک پیغام دے رہا ہوں، اس پیغام کو پوری امت کو پہنچا دو۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص ہے وہ میرے روزے کی جالی پکڑ کے کھڑا ہے اور سنتوں کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، بظاہر وہ روزے کی جالی پکڑ کے کھڑا ہے لیکن میرے دل سے کوسوں دور ہے، اور وہ شخص جو مجھ سے کوسوں دور ہے لیکن میری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ میرے دل میں ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ نبی نے پیغام دیا، مفتی شفیع صاحب نے اس کو سنایا، اس لیے میری عاجزانہ درخواست ہے آپ لوگ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں بھی آداب کا خیال کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مدینہ پاک میں پورے آداب کا خیال کر کے۔ ابھی چند لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا روزے میں سلام کیسے پیش کرنا بتا دیجئے۔ الحمدللہ میں نے ان کو عملاً بتایا، یہ مفتی صاحب وغیرہ آئے تھے، عملاً بتایا۔ آج وہاں کے انداز انوکھے ہیں، ایسے ویسے موبائل لے کے چلتے ہیں، یہ بے ادبی کا طریقہ ہے۔ میں چاہوں گا وہاں ادب کے ساتھ اس انداز سے چاہیں کہ ایک مجرم جا رہا ہے جس نے زندگی غفلت کے ساتھ گزاری ہے اور کیا منہ لے کر کے جا رہا ہے، اس انداز سے جائے، وہ ہمارا سلام قبول کر لیں، یہی بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے تو ہم مدینہ پاک جائیں گے، اس لیے جائیں گے کہ نبی کی زیارت کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی ہے اس پر میری سفارش واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس نیت سے مدینہ پاک کا سفر بھی کریں تو پہلی نیت یہ ہونا چاہیے ہم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، دوسری نیت یہ ہے کہ ہم کو کعبۃ اللہ کی سفارش حاصل ہو جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن سفارش اور شفاعت حاصل ہو جائے۔ اگر اس نیت کو لے کر جائیں گے تو مکے میں انشاءاللہ اپنے اوقات کو حرم شریف میں گزاریں گے، اور مدینے میں انشاءاللہ بار بار سلام پیش کرنے کی توفیق ہوگی۔ ورنہ میرے بزرگوں وہاں پر مدینہ جانے کے بعد آدمی کو مارکیٹ دکھنے لگتا ہے، کوئی منع نہیں ہے مارکیٹ جانا۔ اس سلسلے میں ایک ادب یہ بتاتا ہوں، پانچوں وقت کی نماز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کریں، اور عشاء کے بعد کھانا کھا کے 1 گھنٹہ خریدی کا طے کر لے، اور وہی سامان جا کے تلاش کرے جو ہماری لسٹ میں لکھا ہوا ہے، ورنہ وہ دنیا کا سب سے بڑا مارکیٹ ہے، وہاں کی سب چیز ہم کو نئی نظر آئے گی، جی چاہے گا یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں، لیکن جو خریدنا ہو اس کے ایک لسٹ بنا لے پھر سامان خریدنے جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وقت ضائع ہوگا، سامان خریدنے بھی نہیں پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں کی اس حاضری کو قبول فرما لے، بہت سے برکات کا ذریعہ بنا لے۔ آپ لوگ وہاں جا رہے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرنا اور پوری امت کے لیے دعا کرنا۔ اس وقت یہ امت طرح طرح کے فتنوں میں گرتی جا رہی ہے، اللہ اس امت کی حفاظت کر دے۔ اس وقت امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے یہ موبائل کا فتنہ ہے۔ دوسرا اس امت میں جو بڑا فتنہ آ رہا ہے کہ دن بدن نفرتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی تو محبت کا پیغام لے کر کے آئے تھے، ایک دوسرے کو محبتیں دو، نفرتوں کو ختم کرو، لیکن آج نبی کے اس مشن کو ان کے امتی توڑ رہے ہیں اور نبی کا دل دکھ رہا ہے۔ اس لیے یہاں سے جذبہ لے کر کے جائیں کہ وہاں جا کر کے محبت کا پیغام لائیں گے اور یہاں محبت کے پیغام کو عام کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں جا کر یہ بھی دعا کریں اے اللہ ہمارے شہر کو بھی ہر قسم کی عافیت عطا فرما دے۔ پوری امت کے لیے دعا کریں اور شہر کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری جمع ہونے کو قبول فرما دے، بہت سے خیرات و برکات کا ذریعہ بنا دے۔ میں بھی آپ لوگ کے ساتھ سفر میں شریک تھا،
لیکن بس میں یہی سمجھوں گا کہ میرا دانا پانی وہاں مقدر نہیں تھا، کوئی بھی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے۔ میرے والد محترم بہت سخت علیل ہیں، ان کی اس بنا پر مجھ کو سفر کو کینسل کرنا پڑا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ جلد صحت یاب ہوں گے، میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے آ کر وہاں ملوں گا، آپ لوگ کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ کی ذات سے یہی امید ہے، میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے وہاں کا دانا پانی، وہاں کی آب و ہوا مقدر کر دے، اور میرے والد محترم دامت برکاتہم کو اللہ خوب صحت، تندرستی اور عافیت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا